سوشیو اکنامک اینڈ پولیٹیکل کرائسس آف پاکستان اینڈ اٹس سولوشن، پاکستان کے سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل اور ان کا حل۔ اور ڈیئر ویوز، میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ میں نے لیکچر سیریز جو ہے یہ جو شروع کی ہے، یہ اس والے سے ہے کہ پاکستان کس طرح ترقی کر سکتا ہے جب سماجی، معاشی اور سیاسی طور پہ جو ترقی کرے گا تو ہمارے بہت سارے موجودہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اس والے سے میں نے اکنامی کے مختلف سیکٹرز جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے، کچھ کیا ہے، اور میں نے سروسز سیکٹر لیا ہے جو کہ یہ بڑا سیکٹر ہے۔ تو آج جو ہے میں اس کا سب سیکٹر جو ہیں وہ جو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور یہ ہے فائنینشیل سیکٹر۔ اس سے پہلے اس کے سب سیکٹر میں نے پبلک ایڈمنسٹریشن وغیرہ یہ اس سیکٹر کے کی ہیں۔ یہ سروسز سیکٹر کا جو ہے سب سے بڑا سیکٹر ہے، اس کا کنٹریبیوشن 21% ہے۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ۔ امید ہے کہ اینڈ تک جو ہے آپ میرا لیکچر دیکھیں گے اور اپنے ویلیویبل کمنٹ سے بھی مجھے آگاہ کریں گے، اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں گے۔ آج 23 مئی 2025 دن کے 3:30 ہیں۔ شدید گرمی ہے، اور بہرحال آگے چلتی ہیں۔ اس لیکچر میں آپ یہ جانیں گے کہ فائنینشیل سیکٹر میں کون کون سے سیکٹرز ہیں، فائنینشیل سیکٹر ہوتا کیا ہے، اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، پاکستان کا اس کے سیکٹر کا سائز یا حجم یا اس کا سٹیٹس کیا ہے، اور اس کے ڈرا بیکس کیا ہیں، اور ان کا سولوشن کیا ہے تاکہ یہ ایک وائبرنٹ اور روبسٹ سیکٹر آف دا اکانومی بن کے ابھرے۔ دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل سیکٹر کسے کہتی ہیں۔ فائنینشیل سیکٹر مینس it deals with actually money and capital. All the institutions, the organization, whether public sector or the private sectors, it deals in money and capital. تو یہ اب منی کیا ہے؟ منی میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ اور جنرل ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے، اور شارٹ رن میں اس کی جو ویلیو سٹور کی جاتی ہے وہ منی ہے۔ لانگ رن میں جو ویلیو جو سٹور کی جاتی ہے اس کو کیپٹل کہتی ہیں۔ منی اور کیپٹل، منی زیادہ لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے، ایزیلی آپ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ M1 M2 M3 جو ہے منی کی قسمیں، اور پھر یہ کیپٹل جو ہے نا وہ ایسی جو ہے آپ کی منی ہے، وہ جو ہے ایسی انویسٹمنٹ ہے، یعنی جو زر کو آپ جب انویسٹ کرتی ہیں، کیپٹل جو ہے وہ آتا ہے تو وہ اٹ ہیلپس ان دا پروڈکشن، وہ جو ہے اس میں پروڈکشن یعنی اکنامک ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو منی اور یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی ان کا گہرا لنک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فائنینشیل سیکٹر جو ہے اس میں آپ کے تمام تر جو ہیں بینکس شامل ہیں۔ اس میں ایک سینٹرل بینک ہوتا ہے پاکستان کا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے۔ نیچے جو ہیں بہت سارے جو بینکس جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے آن دا بیسس آف جورسڈکشن، آن دا بیسس آف آنرشپ، آن دا بیسس آف اس جو ٹارگٹ ایریا جو ہیں یا اس کو جو رول اسائن کیا گیا ہے۔ تو سینٹرل بینک جو ہے نا وہ سب کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے منافع کمانا نہیں ہوتا، ویلفیئر آف دا اکانومی ہوتا ہے، منی سپلائی کو کنٹرول کرتا ہے۔ نیچے آ جاتی ہیں کمرشل بینکس کا کام بنیادی طور پہ وہ منافع کمانا ہوتا ہے، اور اس میں پھر آگے آ جاتی ہے شیڈول بینک، نان شیڈول بینک۔ شیڈول بینک جو ہے وہ سارے جو ہے وہاں پہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اس کی ہر بینک کی ہر بات کو مانتے ہیں، اور یہ دوسرے نان شیڈول جو ہے مانے یا نہ مانے، وہ چونکہ اتنا خاص وہ رقم بھی وہاں پہ نہیں وہ جمع کرواتے، وہ اتنے اس طرح کے ممبر نہیں ہوتے کہ اپنے ہر جو ٹرانزیکشن کا یا اپنی جو ایسٹس کا کچھ حصہ وہاں پہ رکھیں۔ تو بہرحال یہ شیڈول بینک ہے، نان شیڈول پھر پبلک سیکٹر میں ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے جو ہیں وہ بینکس ہوتی ہیں، پھر کچھ بڑے بینکس ہیں اور کچھ مائکرو بینکس ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو ہیں کچھ بینکس جو ہیں فارن نیشنلز کے ہوتی ہیں، جس طرح پاکستان میں امریکن بینک ہے یا ڈوش بینک ہے، تو یہ فارن بینکس ہیں۔ اسی طرح جو ہیں اسپیشلائز کریڈٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جو خاص سیکٹر کے لیے جو ہیں کنسیشن ریٹ پہ جو ہیں ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن جس طرح ہے۔ اسی طرح آپ کے ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان۔ تو اس طرح یہ کیٹیگری ہے۔ تو پاکستان تو یہ ہے آپ کی منی مارکیٹ کی۔ کیپٹل مارکیٹ میں آپ کے جو ہولڈنگ کمپنیز ہیں اور ساری یہ اسٹاک مارکیٹ ہے بنیادی طور پہ، یا اسٹاک ایکسچینج جو ہیں، جو پاکستان میں پہلے تو 3 جو ہیں جگہ شہروں میں جو ہے مارکیٹس ہماری اسٹاک مارکیٹس تھیں، کراچی، لاہور اور اسلام آباد۔ تو ابھی میرا خیال ہے کچھ عرصہ قبل جو ہیں
ان کو مرج کر کے ایک ہی مارکیٹ ہے ہماری پاکستان اسٹاک ایکسچینج آفیسز اس کے جو ہے ظاہر سی بات ہے آج کل آن لائن ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. تو اس میں اس کے سیکنڈری مارکیٹ بھی کہتی ہیں چونکہ جو بھی انویسٹر ہے جو کمپنیز ہیں اپنے شیئر جو ہے سیل کرتی ہیں تھرو کمرشل بینکس تو وہ جو خریدار ہے اس کا جو شیئر کسی بھی کمپنی کا لیتا ہے فوجی فرٹیلائزر ہے یا کوئی بھی ہے پاکستان سوزوکی کمپنی ہے سوری فار بیڈ تھرٹ وہ اسے اگر رقم کی ضرورت ہے تو پھر وہ سٹاک مارکیٹ میں جا کے انہیں سیل کر کے. تو اب اس کی امپارٹنس کیا ہے؟ تو پاکستان کے حوالے سے یا دنیا کے حوالے سے فائنینشیل سیکٹر کی بہت بڑی امپارٹنس ہوتی ہے چونکہ وداؤٹ فائننس وداؤٹ کیپٹل آپ ہی اکنامک ایکٹیویٹی آج کے زمانے میں جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. لیبر امپارٹنٹ ہے بٹ کیپٹل از مور امپارٹنٹ. تو جو یہ یوں سمجھیں لائف بلڈ ہے کسی بھی ملک کی جو اکنامک ایکٹیویٹی. جتنی انویسٹمنٹ ہوگی اتنی کیپٹل فارمیشن ہوگی, جتنی کیپٹل فارمیشن ہوگی اتنی اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی آئے گی, اتنی جابز ملیں گی, اتنی جو ہے سپلائی چیزوں کی زیادہ ہوگی, شارٹیج نہیں ہوگی, انفلیشن کنٹرول ہوگا, اتنی ایکسپورٹ ہوگی. سو آل دا سیکٹرز آر ڈیپینڈنٹ اپان دس سیکٹر. وہ انٹر لنکڈ ہے ہر ایک سیکٹر. ایگریکلچر اس کے ساتھ ہے, وہ اس کے ساتھ ہے. ویل کنیکٹڈ انٹیگریٹڈ جو ہے یہ سسٹم ہوتا ہے اکنامک سسٹم, اور اس کا سیاست کے ساتھ بھی ہے, اس کا سماج کے ساتھ بھی ہے. وہاں پہ جب اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی لوگوں کو جاب ملے گی, کرائم ریٹ کم ہوں گے, ٹیکس ایویژن کم ہوگی, ساری وہ نیشنلٹی کی جو وہ میڈ ان پاکستان جب وہ چیزیں جو ہیں بکیں گی تو وہ نیشنلٹی کو بھی جو ہے پیٹریاٹزم کو بھی جو ہے پروموشن ملے گا. تو یہ بہرحال یہ چیزیں ہیں. یہ دیکھتے ہیں پاکستان کے جو فائنینشیل سیکٹر ہے اس کی اسٹرینتھ کیا ہے. ڈیئر ویوز, یہ ہمارے ہاں ایک تو جو سینٹرل بینک ہے اس کے علاوہ نیچے جو بینکس ہیں ان کی کیٹیگریز جو ہیں اگر دیکھیں تو ٹوٹل جو ہیں 55 جو ہیں یہ بینکس ڈفرینٹ جو ہیں پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر, فارن سیکٹر, اسپیشلائز کریڈٹ ڈیولپمنٹ فائنینس انسٹیٹیوشنس, مائکرو بینکس وغیرہ, یہ سارے جو ہیں ملا کے 55 بینکس ہیں. انویسٹمنٹ جو ہیں ان کی 26 ٹریلین روپیز ہے, یہ سالانہ ہے. اور ان کے نیٹ جو ہے ایسٹس جو ہیں 3 ٹریلین جو ہیں وہ ڈالر ہیں, سوری روپیز ہیں. اور 43 جو ہے یہ ٹریلین روپیز ان کی جو ہیں وہ لائبلٹیز ہیں, اور 45 جو ہیں ان کے ایسٹس ہیں. تو یہ اس وجہ سے 3 وہ بنتا ہے. اینی ہاؤ یہ سالانہ تقریباً 700 ارب روپیہ ان کا جو ہے منافع ہے, اور ساتھ ہی ان کا جو اسٹک اپ لونز ہیں یا نان پرفارمنگ لونز ہیں وہ نیئر اباؤٹ 1 ٹریلین جو ہیں روپیز جو ہیں وہ ہیں. تو اب یہ دیکھتے ہیں اگر بریک اپ میں جائیں تو سب سے جو ٹاپ پہ دیکھتے ہیں تو پبلک سیکٹر جو ہیں ہمارے یہاں وہ بینکس ہیں. جو 5 جو ہیں بینکس جو ہیں نا اس وقت جو ہیں کام کر رہے ہیں پبلک سیکٹر کے. ایک جو ہیں وہ ہے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے فرسٹ وومن بینک جو ہے یہ ہے وہاں پہ. اسی طرح نیشنل بینک آف پاکستان جو سب سے پرانا 49 میں شاید یہ جو ہے اسٹیبلش ہوا ہے, یہ جو ہے آپ کا جو وہ بینک ہے. اس کے بعد 3 ہیں دی بینک آف پنجاب, دی خیبر, اور جو ہے وہ آپ کا سندھ جو ہیں یہ بینک, یہ 3. تو اس طرح یہ 5 ہیں جو کہ آر ڈی میرا خیال ہے ٹوٹل جو بینکس ہیں ان کا 7% ہے, بہت تھوڑے ہیں. پہلے تو چونکہ دوسرے بھی تھے لیکن 70s میں جو 80s میں جو ڈی نیشنلائزیشن ہوئی ہے, اب یہ دوسرے بینک جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں چلیں گے. تو یہ یعنی کم پبلک سیکٹر کا. اسی طرح اسپیشلائزڈ شیڈیول جو ہیں بینکس ہیں یہ 4 ہیں, اور یہ اس میں پنجاب پروونشل کوآپریٹیو سوسائٹی کا یا یہ کوآپریٹیو بینک جو ہیں, کوآپریٹیو بینک اسے کہتے ہیں, انڈسٹریل IDBP انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان, ZTBL زراعی ترقیاتی بینک آف پاکستان, اس کا پہلے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک یہ ایوب خان کے زمانے میں دونوں بنے. اور چوتھا SME بینک ہے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں. ساتھ ہی جو ہیں آپ کا لوکل بینکس ہیں پرائیویٹ, اور سب سے زیادہ جو ہیں یہ 26 ان کے جو ہیں, اور یہ میرا خیال ہے 22% شاید بنتے ہیں ٹوٹل بینکس کا. فارن بینکس صرف 4 ہیں. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ابھی سٹی بینک جو ہے نا ایک امریکن ہے, ایک ڈوئش بینک جو ہیں AG یہ شاید جرمن ہے, اور 2 جو ہیں چائنیز ہیں, اور وہ یہ انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا,
اور دوسرا جو ہے بینک آف چائنا لمیٹڈ جو ہیں، یہ 2 چائنیز ہیں، اور یہ جو ہیں یہ انٹرسٹنگ چیز آ گئی ہے، لیکن ان کا شیئر بھی یہ 5-7% ہے جو ٹوٹل بینکنگ میں، لیکن ڈپازٹ میں ان کا جو ہے بڑا شیئر ہے۔ چائنیز بینک اس طرح کے ابھی وہ نہیں آگے بڑھے۔ ساتھ ہی ہے ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن DFIs، یہ خاص جو ہے پروموشن، جس طرح ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن ہے، اسی طرح پیئر انویسٹمنٹ کمپنی ہے، پاک کویت انویسٹمنٹ کمپنی ہے، اسی طرح پاک لیبیا ہولڈنگ کمپنی، پاک چائنا جائنٹ انویسٹمنٹ کمپنی، یہ ان کا کام ہے انویسٹمنٹ کرنا، اور لوگوں یہ سارے جو ہیں ان سیکٹرز میں۔ اور اب آتی ہیں یہ ہاؤسنگ کیا نام ہے، سوری مائکرو فائننس بینک جو ہیں، چھوٹے جو ہیں وہ بینک یہ 12 ہیں، اور ان کا اس والے سے 22% ہے یہ شیئر ہے، اور اس میں فنکا اور موبل لنک اور یہ اس طرح کی جو ہیں آج کل یو فون اور یہ اس طرح کی آج یہ اپنا بینک اور یہ مائکرو بینکس ہیں آپ دیکھتے ہیں۔ دوبارہ یہ بات لمبی ہو جاتی ہے، تو یہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا بینکنگ شعبہ ہے۔ اس کا امپورٹنس کیا ہے، میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ یہ لائف بلڈ ہے، اس کے بغیر کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ آپ کی ایکسپورٹ اگر یہ انویسٹمنٹ کی وجہ سے ہی وہ بڑھتی ہیں، امپلائمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے بڑھتی ہے، انفلیشن جو ہے کم ہوتا ہے، فارن ڈیٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہیں، فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ بڑھتی ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کی ٹرانسپورٹیشن، کمیونیکیشن، سارے سیکٹر جو ہیں یہ جس طرح آپ کے جسم میں خون ہے وہ زیادہ ہوگا، سارے تندرست و توانا ہوں گے، تو یہ ایک ہے۔ اسی طرح جابز میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 3-4 لاکھ لوگ جو ہیں اس کے ساتھ یہ۔ اسی طرح ٹیکسز کی اگر بات کریں تو یہ جتنا اگر بینکوں کا اگر وہ دیکھ لیں تو ان کا منافع 600 ہے، تو اتنا ہی یہ ٹیکس کلیکشن میں بہت زیادہ جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور یہ یہاں پہ سرٹینٹی ہے۔ تو یہ اس کی جو آپ کی یہ انویسٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا 36 ٹریلین شاید یہ جو ان کی انویسٹمنٹ ہے، ہیوج انویسٹمنٹ ہے، یہ ان کا جو ہے اسٹیٹس ہے، اور یہ اس کا جو ہے وہ رول ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس بینکنگ سیکٹر میں کیا کیا کباتے ہیں، کیا کیا ڈرا بیکس ہیں، اور ان کو اگر ہم دور کرتے ہیں کیا سٹیپس لیے جائیں، اور اگر دور کرتی ہیں تو کس طرح جو ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے جو ہے جی ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے جو ہیں فائنینشیل سیکٹر جو ہیں اس کے ڈرا بیکس کیا ہیں، واٹ آر دا شارٹ کمنگز آف فائنینشیل سیکٹر آف پاکستان اینڈ ہاؤ وی کین ٹیکل دیز ایشوز۔ یہ جو ہے وہ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ڈکلائننگ کریڈٹ ٹو GDP ریشو۔ فرسٹ از ڈکلائننگ کریڈٹ ٹو GDP ریشو، جتنے بھی ہے وہ قرضے ہیں GDP کے جو یا کریڈٹ جو ہیں وہ کم ہو رہا ہے، اور یہ 15% جو ہے وہ ہمارے یہاں ہے، جبکہ چائنا میں 149 ہے، انڈیا میں میرے خیال ہے جو یہ 51 ہے، اور بنگلہ دیش میں 41% ہے۔ تو یہ ڈکلائن کر رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہے کریڈٹ کم لیں گے تو انویسٹمنٹ ہی کم ہو رہی ہے نا، آپ اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، تو اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے۔ اور تو نہیں چھوڑیں، چائنا کو تو نہیں، لیکن ہم بنگلہ دیش کے پاس تو 15% سے 41% پر کریں گے، تو پھر بنگلہ دیش دیکھیں جس طرح اس کے فارماسیوٹیکل اور ادھر ایسے شعبے ہیں کہ وہ بہت ہی وائبرنٹ، آپ نے دیکھا ہے کرائسس میں بھی ہم سے زیادہ جو ہے وہ ان کی پرفارمنس ہے۔ نمبر 2 ڈکلائن ان کنزیومر فائنینسنگ، یہ دونوں طرح سے ہم لے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بینک بہت زیادہ پھل پھول رہے تھے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ کنزیومر فائنینسنگ ہو رہی تھی، کنزیومر فائنینسنگ جو ہو رہی تھی، اب جو ہے وہ تھوڑا سا پیٹرن چینج ہوا ہے۔ اب فائنینسنگ جو ہے کنزیومر فائنینسنگ کیا ہے، کوئی کمپیوٹر خریدنے کے لیے، گھر رینوویٹ کرنے کے سلسلے میں گاڑی خرید رہا ہے، تو خالی جو ہے گاڑیاں جو ہیں وہ جو لوگ خرید رہے تھے اس میں خیر کچھ انویسٹمنٹ بھی تھی، کچھ کنزمپشن بھی تھی، لیکن -52 بلین یعنی کم 52 ارب روپیہ جو ہے کم اس حوالے سے جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو یہ اچھی بات بھی ہے، کنزیومر فائنینسنگ کی بیس پہ ہماری تھرائیونگ ہو رہی تھی بینکس کی۔ کنزیومر فائنینسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرسنل یوز کے لیے آپ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، پرسنل یوز کا مطلب ہے کنزیوم کر رہے ہیں اور اس سے فردر انکم جنریٹ نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے اپنے لیے موٹر سائیکل لے لیا، لیکن اگر وہی بائک یا اگر وہ جو کمپنیاں چلا رہی ہیں تو فردر انکم جنریٹ ہو رہی ہے،
تو اس سے اکنامک پراسپیرٹی ہو رہی ہے. تو یہ اس کا ایک ڈرا بیک تھا. یہ اچھا ہوا, لیکن وہ اچھا اس لیے ہوا کہ مارکیٹ ٹرینڈ اس طرح کا تھا, چیزیں مہنگی ہو گئی اور وہ اس کی وجہ سے لوگ ادھر نہیں جا رہے, انفلیشن بہت زیادہ تھا, ان کے پاس اتنا اسپیس ہی نہیں تھا. تو یہ جو ہے آپ کنزیومر فائنینسنگ میں اس حق میں نہیں ہوگی. یہ اچھی بات ہو گئی ہے کہ کنزیومر بلکہ انویسٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے. انویسٹمنٹ تبھی جو ہے ہوگی, ملک کے اندر سکون ہوگا, پیس اسٹیبلٹی ہوگی, لوگوں کو رائٹ فیوچر نظر آئے گا, تو پھر وہ وہاں پہ وہ کریں گے. اور انٹرسٹ ریٹ جو ہیں کم ہوگا. انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ چارج کر رہے تھے, ون آف دا ریزن کہ کنزیومر فائنینسنگ جو کم ہوگی. یا گاڑی لیتی ہیں اگر 20 لاکھ کی ہے تو 20 لاکھ ساتھ سود دینا پڑتا ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے نمبر 3 جو ہے ہمارا ڈرا بیک جو فائنینشیل سیکٹر کا ہے, نان پرفارمنگ لون NPL. یہ وہ ہوتی ہیں جو اسٹک اپ لونز بھی کہتے ہیں, لوگ لیتی ہیں اور واپس نہیں کرتے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے تقریباً 1 ٹریلین روپیز کے جو ہیں قرضے جو ہیں یہ بینکوں کے جو ہیں پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ بڑے لوگ ہی جنرلی, چھوٹے لوگوں کو تو پکڑ دکڑ ہوتی ہے. کوئی یہ ایگریکلچر سیکٹر کے یا انڈسٹریل سیکٹر میں یہ بینک والوں کے ساتھ مل کے یا سیاسی دباؤ ڈال کے یا اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے یہ واپس نہیں کرتے. یا بہت سارے ایسے ہیں, اس میں وہ ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے, رائٹ آف کروا لیتی ہیں. مثلا ZDBL سے انہوں نے لی وہ گوٹ فارمنگ کے لیے, تو انہوں نے کہا جی مل ملا کے دو کہ جی بکریاں بیماری آئی ہے تو ہمارے لائف سٹاک کے لیے. تو یہ اس طرح کی جو ہیں یہاں پہ یہ کرپشن ہے اس کی وجہ سے. تو یہ نان پرفارمنگ لونز جو ہیں وہ کام کے سیاسی بنیادوں پہ نہ دیں. اور بہت ساری ایسے جو اثاثے ہیں وہ ان کی فیک جو ہیں کاغذات کی بنا پہ, یا یہ مل ملا کے ہی ہوتا ہے. کرپشن ہے, بینک کے اندر سٹاف ملا ہوتا ہے, اور یا وہ بڑے جو عہدوں پہ جو لوگ ہیں وہ ان کو پریشر, چونکہ بڑے جتنے بھی یہ بینکس ہیں ان میں جو پریزیڈنٹ ہیں اور یہ جو ہیں یہ کوئی زیادہ تر جو ہیں سفارش کی بنا پہ لگائے جاتی ہیں. بہت سارے جو میرٹ پہ بھی ہوں گے, لیکن جو پاکستانی بینکس ہیں چاہے انڈسٹریل ہے یا ZBL ہے یا دوسری ہیں, یا وہ اس میں جو ہے جو ان کے پریزیڈنٹس ہیں, تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے انہیں قرضے بھی دینے پڑتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس یا ایڈمنسٹریٹو انٹرفیئرنس یا جو انفلوئنشیل لوگ ہیں ان کا انفلوئنس کم تبھی ہوگا کہ میرٹ پہ اوپر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ لے کے آئیں, اور سٹاف میں سے ہی اگر اوپر جاتی ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اسی طرح پاکستان میں بینکنگ سپریڈ پروفٹ مارجن بہت زیادہ ہے ہمارے بینکنگ سیکٹر میں. بینکنگ سپریڈ سے جو ہے جو لینڈنگ ریٹ اور بورائنگ ریٹ, جس ریٹ پہ بینک آپ سے پیسہ لیتی ہیں اور پھر جس ریٹ پہ آپ کو قرضہ دیتے ہیں, کریڈٹ دیتی ہیں, اس کے کا نام اس کے ڈفرینس کا نام جو ہے بینکنگ سپریڈ ہے. WALR اور WADR یہ 20% جو ہیں اس پہ آپ کو دیتی ہے, جس ریٹ پہ 20% ہے, اور جس ریٹ پہ آپ سے لیتے ہیں وہ 10% ہے. تو 10% جو ہیں یہ ڈفرینس ہے, بہت زیادہ ہے. یہ منافع کما رہے ہیں, اور سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ, جب پوری دنیا کی اکانومیز جو ہیں کولیپس ہو رہی ہیں, پاکستانی معیشت نہیں چل رہی, تو بینکوں کا میں نے ابھی آپ کو بتایا 600 سے 700 ارب روپیہ, اور یہ ٹیکس ادا کرنے کے بعد ہے. ٹیکس شامل کریں تو یہ تقریباً ڈبل 1500 جو ہیں ارب روپیہ یہ سارے بینک مارے ہیں. کوئی بھی بینک اٹھا کے دیکھیں, ابھی بینک ہے یہ دوسری ہیں 50-60 ارب روپیہ یہ سالانہ, 70 ارب روپیہ جو ہے یہ سالانہ جو ہے, بلکہ 120 ارب روپیہ یہ سالانہ کما رہے ہیں بہت سارے بینک. تو یہ جو ہے اس میں یہ تیسری بات تھی. میں نے آج جو تھوڑی سی یہ پوائنٹس جو ہیں وہ لکھے ہیں. اسپیشلائز شیڈول بینکس جو ہیں انویسٹمنٹ جو ہے ان کی 26 جو ہے نا یہ ہیں, 4 جو ہیں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک ہے, زرعی ترقیاتی بینک ہے, اور یہ آپ کے پنجاب پروونشل کوآپریٹیو اور SME. لیکن یہ 60s میں یہ آئے ہیں یہ بینکس, یہ جو SME وغیرہ, تو یہ تو میرا خیال ہے 80 یہ ابھی کی بات ہے یہ, لیکن ان کی پرفارمنس اتنی بہتر نہیں ہے. یہ قرضہ اس میں جو ہے وہ وہی ہے کہ ٹاپ ہیرارکی کی جو ہے نا وہ سیاسی بنیادوں پہ یا تعلقات کی بنا, نیپوٹزم اس کی بیس پہ یا ریجنل اس کی بیس پہ ہیں, اور وہ آنکھیں بند کر کے قرضہ دے دیتی ہیں, رائٹ اپ بھی کر دیتی ہیں. تو ان کا
انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک کا وہ رول جو ہونا چاہیے تھا یا زرعی ترقیاتی بینک کا وہ ابھی تک نہیں ہے. وہ کہ یہ ڈسپرس کرتا ہے پرافٹ بہت زیادہ اس کا میرا خیال ہے. اب جو ہے وہ 48 بلین روپیز ہے زرعی ترقیاتی بینک کا, لیکن قرضہ کسی اور کام کے لیے جو ہے لیتی ہیں, خرچ کسی اور جگہ پہ کرتے ہیں, ٹریکٹر کے لیے لیتے ہیں, گاڑی لے لیتی ہیں. تو یہ مل ملا کے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ جس کے لیے یہ بنائے گئے ہیں وہ پرپس ڈلیور نہیں کر پا رہے. یہی وجہ ہے کہ وی آر شارٹ ان فوڈ, اور فوڈ پہ جو ہے امپورٹ کرنے پہ جو ہے وہ قرضے, پھر یہ دوبارہ وہاں سے وہ اس پہ بھی انٹرسٹ وہ پے کرتی ہیں, باہر سے آتا ہے یہاں پہ. تو یہ جو آپ کے اسپیشلائزڈ شیڈیولڈ بینکس ہیں ان کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اتنا کنٹریبیوشن جتنا کہ ان کا ہونا چاہیے اتنی جو ہے وہ نہیں ہے. اور وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس اور انفلوئنس کی جو ہے. اسی طرح ایک اور ڈرا بیک ہمارے فائنینشیل سیکٹر میں ہے, وہ کنسنٹریشن ہے ان بینکس کی, اور اسی وجہ سے یہ نیشنلائز کیے گئے ہیں کہ اب دوبارہ گوشت سینٹرل بینک ان کو برانچز الاٹ کرتا ہے. لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں پہ یہ بزنس یہ لوگوں کی ویلفیئر یا فیسلٹی کو جو ان کی جو کیا نام ہے ایکسیس کو نہیں دیتے, ایزی ایکسیس کو نہیں دیکھتے, یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ یہ بزنس زیادہ کر سکتی ہیں. لہٰذا اگر اسلام آباد کے اندر دیکھیں تو اپارا میں ایک ہی لائن میں 5-6 سے زیادہ جو ہے وہ برانچیز ہیں. اسی طرح زناد سپر مارکیٹ میں میرا خیال ہے 8 سے زیادہ جو ہیں بینکس ایک ہی رو میں. لاہور میں بھی اسی طرح, کراچی میں بھی اسی طرح. تو یہ نیشنلائز اس لیے بھٹو صاحب نے کیے تھے 1974 میں شاید کیے تھے کہ ملک کے کونے کونے پہ لوگ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی سیونگ جو ہے وہ اپنی وہ لے کے آئیں. لہٰذا بہت ساری چھوٹی چھوٹی سیونگز وہاں تک پہنچ نہیں سکتی چونکہ بینک نہیں ہے. اور کسی زمانے میں جو ڈاک خانہ تھا وہ بھی کانسیپٹ اب ختم ہو گیا ہے ڈاک خانے کا رول, چونکہ ڈاک خانہ ہر جگہ پہ دیہات میں اور شہر میں تھا. تو یہ اب یہ کیا جائے کہ انہیں باؤنڈ کیا جائے کہ برانچیز اسکیٹرڈ ہونی چاہیے اور ایسے ایریاز میں بھی کھولیں جہاں پہ ان کا اتنا اچھا بزنس نہیں ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی سیونگ جو ہے نا, ہمارے یہاں سیونگ ریٹ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا 9% ہے, یہ 14% سے نیچے آیا ہے نیشنل سیونگ ریٹ. اس کی ریزن یہی ہے کہ ایک یہ ہے کہ وہ بینک ان کی سہولیات زیادہ نہیں ہے, بہت سارے اور بھی ریزن ہیں, انفلیشن ہے یا آلٹرنیٹ جو ہیں لوگ ادھر ادھر وہ کرتے ہیں, فارمل وے سے نہیں کرتے, انفارمل وے سے جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ کنسنٹریشن جو ہے یہ انہیں جو ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سائز میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ ٹوٹل 55 ہے, اور یہ بنگلہ دیش کے جو ہیں یہ سائز ہے 61. تو ہماری اکانومی کے حساب سے, پاپولیشن کے حساب سے ہمارے بینکس کا سائز جو ہے وہ کم ہے. اور اگر یہ فارن دیکھیں تو آگے چل کے جو ہے یہ پوائنٹ بھی دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ نیشنل بینک آف پاکستان جو پبلک سیکٹر کا جو میں نے بتایا 5 جو بینکس ہیں اتنا وہ رول نہیں ہے. لیکن فارن بینکس جو اگر وہ دیکھیں برانچز جو ہیں 109 ہیں, اس میں سب سے زیادہ یہی اسی پہ برڈن ہے نیشنل بینک آف پاکستان. اس کے بعد حبیب بینک وغیرہ ہے. تو یہ تھوڑا سا یہ بائس جو ہے اس کو جو ہے ایول کو دور کیا جائے تاکہ سارے کمپیٹ بھی کریں. اور اسی طرح اب اگر ان کی سروسز پہ دیکھیں, یہ ایک پوائنٹ ہے, یہ سروسز آر ویری ویک. سروسز کس والے سے, بیہیویئر آف دا اسٹاف جو ہیں اسپیشلی بڑے بینکوں کا جو ہے اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا, ان کی تربیت اس طرح نہیں کی جاتی. پہلے لوگ میٹرک جو ہیں پاس ہوتے تھے, مینیجر ہوتے تھے, پریزیڈنٹ ہوتے تھے, وہ اچھی طرح سے لوگوں کو ڈیل کر لیتے تھے. لیکن آج کل پی ایچ ڈیز بھی ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے اوورآل, میں بھی کئی دفعہ کمپلیٹ کر چکا ہوں. اسپیشلی یہ جو حبیب بینک اور اس کا جو اسٹاف سب سے پرانا بینک ہے, سب سے اچھا بزنس کر رہا ہے. لیکن یہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ انائڈ ہوتی ہیں, ڈیلے کرتی ہیں, انفارمیشن پراپر نہیں دیتے. مطلب اگر کوئی گاڑی لینا چاہتا ہے یا گھر لینا چاہتا ہے تو اسے ایگزیکٹ نہیں سچویشن بتاتے. وہ بتاتی ہیں کہ اتنے % ہے, 17% ہے, لیکن ہوتا اس سے ڈبل جو ہے وہ ہے. تو یہ پھر ٹائم زیادہ لیتی ہیں. ان کی ATM مشین بہت سلو ہیں, وہ خرابی کارڈ کیپچر ہو جاتی ہیں. پھر اس کا بڑا TDS جو ہیں وہ ہے, اپلیکیشن دیں, اور اگر کسی دوسری اور برانچ میں ہے تو یہ دس از ٹربل سم. پھر بہت ساری یہ پرابلم ہے کہ یہ یہاں سے لوگوں کو ڈیٹا جو ہے چوری ہو رہا ہے, پیسے نکلوا لیتے ہیں, وہ بھی بڑے جو ہیں وہ ایشوز ہیں. تو یہ آپ کی سروسز جو ہیں ان کی کریڈٹ کارڈ, چیک بک جو ہیں کراچی جاتی ہیں, 1 ہفتہ لگتا ہے. کریڈٹ کارڈ
وہ بننے نئے اکاؤنٹ کھول وہ فیٹ ایف کی وجہ سے ہے، لیکن یہ اسے انہیں فاسٹ کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ توجہ دینی چاہیے. لہٰذا لوگ شفٹ ہو رہی ہیں، لوگ جن کے پاس پیسہ ہے سٹی بینک یا فارن بینکس کی طرف. دس از ڈینجرس. اور چونکہ ان کا بیہیویئر زیادہ تر جو ہیں، ان کی تربیت جو ہیں، ان کی سروسز جو ہیں، اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی. نیکسٹ ہے اوور لیپنگ ہو رہی ہے. ایک ڈرا بیک ہے ہمارے فائنینشیل سیکٹر میں. اوور لیپنگ کیا ہے؟ مثلاً ZTBL جو ہے یہ اس لیے بنایا گیا تھا 61 میں ایوب خان کی گورنمنٹ میں کہ یہ صرف زرعی شعبے کی ترقی کے لیے شارٹ اور میڈیم ٹرم لانگ ٹرم جو ہیں وہ اور ہر طرح کے وہ قرضے دے گا. ٹریکٹر کی پرچیز ہو یا جو بھی ہے، سیڈز کی یا فرٹیلائزر ہر طرح کی یہ. اور اس ٹائم سب سے زیادہ یہ قرضے شاید یہ دے رہا ہے، لیکن اب کمرشل بینکس بھی اس فیلڈ میں آ گئے ہیں. تو وہ لیپنگ ہو رہی ہے اور یہ مس یوٹیلائزیشن آف ریسورسز ہے، اور اس بینک پہ بھی ایک ڈاکہ ہے. تو اب یہ کمرشل بینکس کو جو ہیں کمرشل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے، اور جو ہیں یہ زرعی یہ جو شعبے میں نہیں. اسی طرح انڈسٹری کے لیے بھی جو ہے نا وہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک کی ضرورت ہے. پھر اگر وہ کرتی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے انہیں ختم کر دیں، یا پھر انہیں کوئی رینوویٹ کریں کنسیشن ریٹ پہ. پرائیویٹ سیکٹر سے ان کا اگر انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہو، سروسز اچھی ہوں، تو ڈیفینیٹلی لوگ آئیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ کر نہیں سکتے چونکہ سارے سینٹرل بینک کے رولز کے پابند ہیں. پرفیکٹ کمپٹیشن میں یہ چل رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ دو نہیں ہو سکتے. تو اس حوالے سے جو ہے بہرحال یہ ہے کہ یہ ان کو جو یہ اوور لیپنگ نہیں ہونی چاہیے. وی شوڈ ڈو اوے ود دس. تو یہ انہیں اپنے اپنے دائرہ کار میں جو ہے وہ کام کرنے دینا چاہیے. یہ نیکسٹ جو ہیں فیملی لمیٹڈ کمپنیز. پاکستان میں ایک یہ ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے. یہ بینکس فیملی لمیٹڈ کمپنی وہی بینکس، اسی لیے جو ڈاکٹر محبوب اللہ نے جو کہا تھا شاید 67 میں کہا تھا کہ یہ پہلے تو کہتے تھے کہ وی آر میکنگ دا کیک دین وی ڈیوائڈ. پھر بعد میں کہا تھا ہو یہ تو 22 خاندان پیدا ہو گئے، اور اس وہی بینکوں میں ان کا شیئر تھا، انہیں کی انڈسٹری تھی، ادھر سے قرضے لے کے ادھر لگا لیتے تھے. انہیں آج بھی یہی صورتحال ہے. میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا جاؤں. مثلاً پاکستان میں گروپس ہیں، کچھ نشاط گروپ ہے، یہ کوئی لاہور MCB ہے، آدم جی جو ہے انشورنس ہے، اور لائف MCB ہے، اور نشاط وہ چنیا وہ پاور پروجیکٹ ہے. اسی طرح DG سیمنٹ ہے، لال پیر جو ہے پاور یہ ان کی ہے. داؤد حبیب گروپ ہے، اس میں بھی آگے کئی بینک الحبیب ہے، اینگرو ہولڈنگ ہے، داؤد لارنس پور جو ہیں وہ آ گئی ہے. ابراہیم گروپ ہے، پھر جو ہیں الائٹ بینک ان کا ہے، ابراہیم فائبر لمیٹڈ ہے، یہ شیخ مختار صاحب ہے. ابراہیم ہولڈنگ بھی انہیں کی ہے. اسی طرح RF حبیب گروپ جو ہے نا وہ اوپر بھی جو ہے نا یہ اسی سے ملتی. RF حبیب یہ حبیب لمیٹڈ. عائشہ اسٹیل ملز جو ہیں، فاطمہ فرٹیلائزر ان کا ہے، جاویداں جو ہے پاور سیمنٹ جو ہے، ساری جو چیزیں جو کیا نام ہے یہ ان کے پاس ہیں. اسی طرح عسکری گروپ ہے، عسکری جنرل انشورنس ہے، عسکری لائف انشورنس ہے. جہانگیر ترین صاحب کا JDW جو ہے وہ جو ہے اتفاق گروپ جو ہے. یہ سیاسی لوگوں کا یہ نہیں جو ڈیٹا آج کل مل رہا ہے ہائی لائٹ. اسی طرح اپنے زرداری صاحب کی شوگر مل رہے ہیں. اور یہ ببوجی جو ہے گروپ ہے، فوجی گروپ ایک آ گیا، عسکری بینک ان کا ہے، فوجی سیمنٹ ان کا ہے، فرٹیلائزر ہے، فوڈ ہماری جو ہے پیٹرولیم ہے، یہ ہماری آرمی جو بزنس کر رہی ہے یہ بھی ان کے پارٹنر ہیں اس میں. تو یہ ایک بہت بڑا اسٹرانگ گروپ ہے. ہاشو گروپ ہے، ایکسائڈ بیٹری. اور یہ جو ہیں JS گروپ جو ہیں، بینک اسلامک، JS بینک، جہانگیر صدیقی اینڈ کمپنی. یہ جو ہے نا یہی ہے کہ یہ سیاست میں بھی ہیں ان میں سے اکثر. منشا صاحب جو ہیں جس طرح مسلم لیگ کو وہ فنڈنگ کرتے ہیں. اور یہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ATM تھے ان کا شوگر میں ان کی. اور یہی وہاں سے پہلے ایکسپورٹ کرتی ہیں، گورنمنٹ میں ہوتی ہیں، پھر بعد میں جو ہیں وہ امپورٹ کرتی ہیں. تو دو دفعہ بلکہ چار دفعہ کماتی ہیں. جو گنا جو کاشت کرتی ہیں فارمرز کو جو ہیں یہ سالہ سال پیسے ہی کوئی نہیں دیتے. تو یہ ان کی کمائی کا بنیادی طور پہ یہی استحصال یعنی ایکسپلائٹ کرتی ہیں بنیادی طور پہ مارکیٹ میں. تو یہ اس کے ڈرا بیک ہیں. ایک جو ہیں یہ ہمارے یہ چینلائزیشن آف سیونگ جو ہیں یہ ہمارے ہاں
سیونگ میں نے کہا ہے نیشنل سیونگ ہماری ہے 9-10% یہ کم ہوئی ہے، اور سیونگ جو ہوگی جو پھر انویسٹمنٹ ہوگی، تو اس کو سیونگ کو کس طرح چاہے برانچز جو ہیں ہر جگہ پہ ہونی چاہیے جس طرح میں نے کہا ہے. پھر جو ہیں وہ عام فیملیز کو بھی، عام لوگوں کو بھی یہ جو ہے قرضے دے، جس طرح یوتھ ہے وہ ایک ڈرامہ تو کرتی ہیں لیکن کتنی جنرلی یہ ساری کھاؤ پیو اسکیمیں ہوتی ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ایم ایس ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اپنا بزنس کرے ساتھ کنسلٹنسی، یعنی ایڈوائزری سروس بھی یہ صحیح نہیں دیتے. ایس ایم ای اسمیڈا کے نام سے ہے، لیکن اس کی کارکردگی کوئی اچھی نہیں ہے، اسے ریویو کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو بجائے کنزیومر فائنینسنگ کے انویسٹمنٹ چھوٹی چھوٹی وہ لائف سٹاک میں جو ہے جائیں، اور آئی ٹی میں جو ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ سارے جو ہے شعبے جو ہے ایجوکیشن میں ہیں، ہیلتھ میں ہیں. تو یہ یہاں پہ یہ انہیں قرضے تھوڑی یہ جو سیونگ اس طرح جو ہے وہ چینلائز کریں انویسٹمنٹ میں، تو بہت بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے. میں نے ایک ذکر ابھی کیا تھا 109 برانچز ہیں، اور اس پہ ملک کے اندر جو ہیں پبلک سیکٹر پہ برڈن نیشنل بینک کی اتنی برانچز نہیں ہیں، باہر زیادہ ہے، یہ برڈن بھی ہے. اور دوسرے جو ہیں اور بی بینک کی بڑے بڑے وہ ممالک میں ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے ممالک میں جو ہے ونس اگین دے آر آفٹر پرافٹ ناٹ ویلفیئر آف دا پیپل. پاکستانیوں کی اس میں بہت ساری ابیب بینک ہے، ایم سی بی ہے، نیشنل بینک، یو بی ایل، اے بی ایل، یہ سارے تو اس میں یہ ڈرا بیک جو ہے اسے جو ریموو کیا جائے. وہاں پہ بھی ان کی فیسلٹیز جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی، زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہونڈی کا ذریعہ جو ہے نا وہ پیسے بھیجتے ہیں. یہ ان کے اپنی سروسز کو جو ہے ماڈرنائز کرنا چاہیے، بہتر کرنا چاہیے. جو انفارمیشن جو لینا چاہے وہ یہ پراپر انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے. ایک اور جو ہے ہمارے سیکٹر میں جو ہے کہ پیرالل بینکنگ ہے، لوگ گھروں میں کمیٹی ڈال رہی ہیں. انفارمل سیکٹر جو ہیں لوگ قسطوں پہ چیزیں لے رہی ہیں، وہ عام لوگوں سے جس طرح زیادہ تر یہ جو ہمارے پشتون بھائی ہیں یہ سودی کاروبار کرتی ہیں، پھر وہ پکڑ کے لے کے آتی ہیں. اس طرح کے اور بھی لوگ جو ہیں کاروبار کرتی ہیں، اور یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں یہ ہر طرح سے ناجائز ہے. گھروں میں وہ جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی جو کی جاتی ہیں اس پہ پابندی لوگ تاکہ وہ لے کے جائے اپنے گھروں میں پیسوں کی بجائے انڈر پلو سیونگ وہ بینکوں میں رکھنے کے یہ رواج دیں. اور ٹائم ڈپازٹ دیکھیں نا، ابھی یہ کرائسس ہے کہ اس میں اضافہ ہوا ہے. ریزن یہ ہے کہ انویسٹمنٹ اور کہیں نہیں ہو رہی، کوئی نہ پلاٹ والے مکان وہ بھی ایک نان پروڈکٹیو جو ہے ایکٹیویٹی ہو رہی تھی. تو یہ ایک نیشنل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے اچھا ہے، لیکن ساتھ انویسٹمنٹ جو ہے رکی ہوئی ہے. ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ فرسٹریشن ہے. تو بہرحال اس کو مینج جو ہے وہ کرنا چاہیے. سٹاک مارکیٹ جو ہیں اس کی میں اگر بات کروں تو ہمارے یہاں سٹاک مارکیٹ اوور آل کولیپس ہی ہے. آرٹیفیشیل جو ہیں طریقے سے ویسے ہی کچھ لوگ جو ہے 2-4 ارب روپیہ کا کرتے ہیں، لیکن اوور آل جو ہیں فلاپ ہے. وہ پولیٹیکل سوشل اکنامک انسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر، پتہ نہیں کیا ہوگا. ادھر جو ہیں اب جو ہیں وار تو خیر وہ جو انڈیا کے ساتھ ہوئی ہے وہ تو اوور ہے، لیکن لانگ رن میں اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ جنگ ہوگی ملک کے اندر. کے پی کے میں دہشت گردی ہے، بلوچستان کے اندر جو ہیں وہ سیپریٹ جو ہیں، کشمیر کے اندر جو ہیں، تو یہ ساری جو ہیں ٹیررزم ہے آئے روز جو ہیں. اس کی وجہ سے یہ جو انسرٹینٹی ہے، تو آپ کی سٹاک مارکیٹ میں انویسٹر جو ہے خالی لوگ جو ریٹیلرز ہیں 2 لاکھ ہیں، بہت تھوڑے ہیں اگر جو ہے کرے. اور فارنرز جو ہیں میرا خیال ہے وہ شاید 2000 ہیں، اور دوسرے جو ہے پاکستانی وہ 1000 بھی نہیں ہے، بہت کم ہیں. اور یہ کیپٹل اس میں فارمیشن میں بہت پور رول ہے ان کا. تو سٹاک مارکیٹ اس لیے کہ ایک جب آپ کی پراپرٹی جو ہیں اس میں ریٹرن زیادہ ہے تو لوگ سٹاک مارکیٹ میں نہیں کریں گے، وہاں پہ رسک ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک پیرالل یہ جو ہے پراپرٹی اس کی خرید و فروخت پہ پابندی لگانی چاہیے، صرف جو ہے جسے ضرورت ہے گھر کے لیے، ادروائز تاکہ انوائرمنٹل پولیوشن بھی نہ ہو. اور دوسرا سٹاک مارکیٹ میں کریں اور کیپٹل وہاں سے جو ہے وہ وہاں سے آئے اور انویسٹمنٹ ہو اور ملک جو ہے وہ ترقی کرے. تو یہ سٹاک مارکیٹ جو ہے اس میں پیرالل جو ہیں وہ دیکھیں منی چینجز ہیں اور ڈکیتی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اربوں روپے ہو. تو یہ پیرالل جو ہے مارکیٹ سے انہیں جو ہے وہ ختم کیا جائے. انہیں
سیونگ بینک کا جو ہے یا ایکسچینج بینک کا جو ہے اسٹیٹس جس طرح پوری دنیا میں ہے یہ دے دیا جائے تو یہ بہت ساری لیگل ایکٹیویٹیز یہ جو ہیں ہمارے جو ہیں یہ بائی کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا لاس ہے. منی لانڈرنگ بھی ایان علی کا ذکر آتا ہے، یہ بھی ہو رہی ہے. یہ فائنینشیل سیکٹر کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، اربوں روپیہ یہاں سے باہر چلا جاتا ہے، فلائٹ آف کیپٹل ہوتی ہے. تو یہ ڈیئر ویوز جو ہے اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے اور جو سی ایس ایس جو ہیں امتحان میں جو ہیں یا کسی بھی جاب کے سلسلے میں ان کے لیے یہ بڑا ہی ضروری ہے. اور میں نے ابھی اس میں یہ دونوں پوائنٹس جو اکٹھے کر دیے ہیں اور وہ دیکھیں کہ اپرچونیٹی کاسٹ کیا ہے، کہ یہ دیکھتی ہے کہ اگر اسٹاک مارکیٹ میں اگر زیادہ اگر وہ کچھ ملتا ہے، منافع ملتا ہے، لوگ اسٹاک مارکیٹ میں جائیں گے. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یہ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کی فائلیں لیتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ریٹرن زیادہ ہے، اسی لیے وہ ادھر چلے جاتی ہیں. اس پہ پابندی ہوگی تو لوگ اسٹاک مارکیٹ کی طرف جائیں گے یا دیکھیں گے اپرچونیٹی کاسٹ کیا ہے ان کی. تو ساتھ ہی ساتھ اوور آل کچھ ریفارمز جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں اور کچھ کرنی چاہیے، اسٹرکچرل ریفارمز کرنی چاہیے. آئی ٹی بیس جو ہیں ایکسپورٹس کو، اور اس میں انہوں نے کیا ہے شاید کہ وہ 50% تک وداؤٹ دا پرمیشن آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ پیمنٹ کر سکتے ہیں. اور الیکٹرانکس جو ہیں فارن ایکسچینج ٹریڈنگ کارڈ جو ہیں یہ انٹروڈیوس کروائے، یہ اچھی بات ہے گورنمنٹ آف اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق. اسی طرح ڈیجیٹل پیمنٹ کی پروموشن پاکستان میں وہ ہونی چاہیے کہ تھرو نہ بینک میں جائیں نہ رش کریں اور زیادہ یہ سیکیور ہے. لیکن اس میں گڑبڑ جو ہیں یہاں پہ ایسے نمبر ایسے ٹرکس ہیں، لوگوں کو لوٹ لیا گیا ہے. یہ خوف ہے جس کی وجہ سے لوگ ادھر جو ہے جاتے نہیں ہیں. جو ڈپازٹ بیس جو ہیں یہ ٹارگیٹ ہے 55% کا جی ڈی پی، اور یہ اچیو تو ظاہر سی بات ہے. ڈپازٹ بیس اتنا جب بینک سود آپ کو کم دیں گے، ریٹرن کم ہوگی تو لوگ جو ہیں فائلوں کی طرف جائیں گے، گولڈ خریدیں گے. تو یہ پرائیویٹ جو ایس ایم ای ہے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں وہ فائنینسنگ جو ہیں یہ پروگرام ہے گورنمنٹ کا کہ 17% جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے کریڈٹ کی جو کرنی چاہیے. لیکن لگتا نہیں ہے چونکہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں چل ہی نہیں رہی وہاں پہ، اور بہت سارے ٹیکسیز ہیں اور بہت سارے جو مشینیں ہیں وہ مہنگی ہیں. ایگریکلچر فارمرز کریڈٹ 6 ملین تک جو ہیں وہ ہے اور 1.8 ٹریلین تک یہ ٹارگٹ ہے. یہ اچھی بات ہے. لیکن فارمر جو ہیں پہلے ہی پسا ہوا ہے، یہ تو بڑے زمیندار جو ہیں وہ کہا جاتی ہیں ان تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. اسلامک بینکنگ کو پروموٹ جو ہیں وہ کیا جائے. یہاں پہ بڑا کریز ہے، لوگ کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے سودی وہ کام، لیکن یہاں پہ ماسوائے جو ہیں وہ میرا خیال ہے وہ مولانا صاحب کا جو ہے بینک کیا نام ہے، میزان بینک کے اور بھی ہیں سارے، لیکن یہ 25% سے 30% اس کا شیئر جو ہیں برانچز میں اور انویسٹمنٹ میں. یہ پروپوزل ہے، یہ اچھی پروپوزل ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہرڈلز جو ہیں وہ دیکھنے چاہیے کہ اس میں کیا کیا ہیں. تو یہ نیکسٹ جو ہیں مین سٹریم جو ہے وہ پالیسی ہے جینڈر مین سٹریمنگ پالیسی سے مراد یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں جینڈر لینس جو ہے کہ دیکھا جائے گا کہ خواتین کا جو ہیں جابز میں 20% ہے شیئر ہونا چاہیے، اور برانچ لیس بینکنگ جو ہے جینٹس میں 10%، اور بینک ایکسیس پوائنٹ جو ہیں وہ اس میں 75% خواتین. ہمارا معاشیت کا تقریباً دیکھیں پاپولیشن کا 48% ہے. تو یہ اگر ایکٹیویٹی یا سیونگ یہ ادھر آتی ہیں، یہ اس میں انگیج ہوتی ہیں تو ہمارا سیونگ ریٹ جو ہے وہ بڑھے گا. تو یہ اسی طرح آسان موبائل اکاؤنٹ جو ہیں اس والے سے جو ہیں وہ یہ شاید 2 کروڑ افراد کا جو ہے وہ یہ ٹارگٹ ہے. لیکن اس کے لیے اسمارٹ فون چاہیے. کیا وہ بینک سے فنڈنگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کرنی چاہیے. تو یہ اگر سٹیپس لیتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے وہ ٹپیکل جو ہیں، اور اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کیا جائے تو ہمارے یہاں سیونگ جو ہے نا یعنی ڈپازٹس بہت زیادہ بڑھیں گے اور سیونگ زیادہ ہوگی، اتنی انویسٹمنٹ ہوگی. اور یہ اس نے ہمارے علماء کرام ہیں اور جو اکانومسٹ ہیں جو اسلامک، وہ بیٹھیں گے کہ یہ اسلامک بینکنگ کو کس طرح پروموٹ کر سکتی ہیں. انٹرسٹ فری ہوگا. بہت سارے ایسے ممالک ہیں، ملائیشیا میں جو حج کروایا جاتا ہے وہ بھی انڈر سیونگ کروا، تبوک حج اسے کہتے ہیں شاید. یہ پاسبل ہے، لیکن یہ اس کے لیے ایک
ول چاہیے اور اس کے لیے انٹینشن چاہیے اینڈ اٹ شوڈ بی سنسیئر. تو اس کے ساتھ ہی میں جو ہے اجازت چاہوں گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ فار ویوئنگ مائی چینل. السلام علیکم.